وصحبه وبارك وسلم، خصوصا على خلفائه الراشدين المهديين إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سورہ کہف کی ایک آیت آج کے خطبے میں تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ استدعا ہے کہ خالق ارض و سما آیت کی روشنی میں کما حقہ گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وبعدہ ہم سب کو اپنی ذات کا صحیح معنی میں تعارف نصیب فرمائے. اس آیت کی روشنی میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا. مجھے امید ہے کہ آپ دل کی گہرائی کے ساتھ اللہ رب العزت کی باتوں کو سماعت فرمائیں گے. اس آیت کی روشنی میں 5 باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کرنی ہے. 5 اعمال، وہ 5 اعمال جن کے ذریعے سے
اللہ رب العزت کا قرب بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں 5 اعمال آپ کی سماتوں کے نظر کروں گا کہ جن کے ذریعے سے، جن کی نسبت سے بندے کو اپنے خالق کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا عمل جس کی وجہ سے بندوں کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، وہ ہے اہل اللہ کی مصاحبت، اہل اللہ کے پاس بیٹھنا، اللہ والوں کے پاس بیٹھنا۔ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے سے بندوں کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ جو اہل اللہ ہوتے ہیں، اولیاء اللہ، اللہ کے نیک بندے، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ عام طور پر صحبت 2 طرح کی ہوتی ہے۔ انسان کی جو صحبت ہوتی ہے وہ 2 طرح کی ہوگی۔ ایک غافلین کی صحبت ہوتی ہے، جو غفلت میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ایک صحبت ہوتی ہے غافلین کی، اور غافلین کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو اپنی خواہشات پر عمل کرتے ہیں۔ غافلین کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو اپنی خواہشات پر۔ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے متعلق قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ نے فرمایا، میرے پیغمبر، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، میرا پیغمبر آپ نے وہ لوگ نہیں دیکھے جنہوں نے مجھے الہ ماننے کے بجائے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ اپنی خواہشات کو اپنا الہ مانا، انہوں نے مجھے الہ نہیں مانا۔ ان پر مرضی چلتی ہے کس کی؟ ان کی خواہشات کی۔ انسان کی بڑی خواہشات ہوتی ہیں، خواہشات پر عمل کرتا چلا جاتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ زندگی کا سورج غروب ہو جاتا ہے۔ خواہشات ابھی پوری نہیں ہوتی ہیں۔ امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ من ہمان لا یشبہان، 2 حریث ایسے ہیں، 2 حریث، وہ دنیا کی زندگی میں کبھی سیر نہیں ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے پیٹ کو قبر کی مٹی بھر دے گی۔ بس دنیا کا حریث جو ہوتا ہے۔ تو ایک صحبت ہوتی ہے غافلین کی، جی، ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا جو ہر وقت خواہشات کی بات کر رہے ہیں۔ جی، انسان کی بڑی خواہشیں ہوتی ہیں، اس ہوٹل کا کھانا اچھا ہے، اس کا کھانا اچھا ہے، اس کا کھانا اچھا ہے، اس علاقے کا کھانا اچھا ہے، اس شہر کا کھانا اچھا ہے۔ جی، خواہشات پر عمل کرتے ہوئے عملی جامہ پہنا دیا۔ جی، اور کئی خواہشات ہوتی ہیں، رشوت کھانے کی خواہشات ہے، سود کھانے کی خواہشات ہے، جوا کھیلنے کی خواہشات ہے، خواہشات ہی خواہشات۔ تو غافلین کی صحبت میں آپ بیٹھیں گے تو کیا سنیں گے؟ یہی سنیں گے، کہاں پیسہ انویسٹ کرنا ہے جی، کہاں سے نفع زیادہ آتا ہے جی، اس جگہ کرو، اس جگہ کرو، اس جگہ کرو، پیسہ انویسٹ کرو، مال آنا چاہیے، دنیا آنی چاہیے۔ یہ باتیں ہوں گی اس مجلس میں، یا پھر عورتوں کی باتیں کریں گے، فلاں نسل کی عورت اچھی ہوتی ہے، فلاں عورت اچھی ہو، یہی باتیں ہوں گی، اور کیا ہوگی؟ تو
مجلس دو قسم کی ہے، ایک ہے غافلین کی مجلس اور ایک ہے اللہ والوں کی مجلس۔ غافلین کی مجلس جو ہوتی ہے یہ انتہائی ناپسندیدہ مجلس ہے جی عرش والے کی۔ اللہ رب العزت ایسی مجلس میں بیٹھنے کو پسند نہیں کرتے۔ صحبت صالح ترا صالح کنند، صحبت طالع ترا طالع کنند۔ نیک لوگوں کی صحبت بندے کو نیک بنا دیتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت بندے کو برا بنا دیتی ہے۔ تو دوسری جو صحبت ہوگی ظاہر ہے وہ اللہ والوں کی صحبت ہوگی، وہ نیک لوگوں کی صحبت ہوگی۔ اور نیک بندے کون ہوتے ہیں؟ نیک بندے کون ہوتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں ایک ایک چیز کی وضاحت کی ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا ان کی جو فکر ہوتی ہے، جو تفکر ہوتا ہے، وہ ہر وقت اس لائن پر چل رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا خالق ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا خالق ہم سے راضی ہو جائے۔ دنیا کے لیے بھی تو ہم اپنے مالک کو راضی رکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں رکھنا چاہتے؟ دنیا کے مفاد کے لیے میرا باس ناراض نہ ہو جائے، جی میرا مالک مجھ سے متنفر نہ ہو جائے، اس کے لیے ہم بڑے پاپڑ بیلتے ہیں جی۔ حالانکہ وہ دنیاوی اغراض کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس کو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا اوڑھنا بچھونا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا ہر وقت اس سوچ کے اندر ہوتا ہے کہ میرا خالق اور میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ کہتے ہیں ایسی مجلس میں جو بندے بیٹھتے ہیں مجھے بڑا پسند ہے، اور بیٹھنے والوں کو میرا قرب بھی حاصل ہو جاتا ہے، بیٹھنے والوں کو میرا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ تو 5 اعمال میں سے پہلا عمل کیا ہے؟ اہل اللہ کی صحبت کو اختیار کرنا۔ وہ انسان کی روح کی غذا ہوتی ہے اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنا۔ اور اللہ فرماتے ہیں جو اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں صحیح معنی میں انہیں میرا تعارف نصیب ہو سکتا ہے، انہیں میرا تعارف حاصل ہو سکتا ہے۔ تو انسان کو وقت نکال کر گاہے بگاہے دین کی مجالس کے اندر بیٹھنا، دین کو سننا اور عمل کی نیت سے سننا، اور پھر اسے اپنی عام زندگی کے اندر اسے عملی جامہ پہنانا، یہ تو اللہ رب العزت کو بڑا پسند ہے جی۔ ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں جی، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، الرجل علی دین خلیلہ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا بندہ، امام الانبیاء نے فرمایا کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ بندہ کس پر ہوتا ہے؟ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ کیا مطلب اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے؟ وقت کے ساتھ ساتھ بڑی چیزیں بدل گئی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ بڑی چیزیں بدل گئی ہیں، اور ہم نے اپنی زندگی کے اندر بدلتے ہوئے وقت کو دیکھا ہے۔ ان میں سے جی پہلے وقتوں کے اندر یہ ہوتا تھا، کسی گھر میں لڑکے کا رشتہ جاتا تھا نا، لڑکے کا رشتہ جاتا تھا، لڑکی والے تحقیق کرتے ہیں اپنے انداز سے۔ آج اس تحقیق کا جو معیار ہے وہ اور ہے۔ اس وقت کیا ہوتا تھا؟ اس وقت یہ ہوتا تھا دیکھو لڑکے کے دوست کیسے ہیں، لڑکے کے دوست کیسے ہیں، لڑکے کی مجلس کیسی ہے، یہ ماں باپ تحقیق کیا کرتے تھے۔ اگر لڑکے کے دوست اچھے ہوتے نا، ٹھیک ہوتے، وہ رشتے کی ہاں کر دیا کرتے تھے۔ آج وہ معیار نہیں ہے، آج سٹیٹس کچھ اور ہے جی۔ بینک بیلنس کتنا ہے، کرتا کیا ہے، جائیداد کتنی ہے، پھر بہنیں زیادہ تو نہیں ہے، یہ تحقیق ہوتی ہے اور معیار ہو گیا ہے۔ تو امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ امام الانبیاء نے فرمایا دوست اپنے بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ ایک اللہ والے بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے،
بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور طواف کے دوران وہ ایک دعا کر رہے تھے. وہ دعا کیا تھی؟ اللہم اصلح اخوانی، اللہم اصلح اخوانی، اللہم اصلح اخوانی. وہ دعا کر رہا تھا بندہ، بیت اللہ میں طواف کر رہا ہے اور یہ دعا کر رہا ہے اللہم اصلح اخوانی، اللہ میرے بھائیوں کو نیک کر دے، اللہ میرے بھائیوں کو نیک کر دے. ایک بندے نے پوچھا، اس نے کہا بھائیوں اپنے لیے دعا کرو، بھائیوں کے لیے دعا کر رہے ہو؟ اس نے کہا حقیقت میں یہ میں اپنے لیے دعا کر رہا ہوں. یہ حقیقت میں کس کے لیے دعا کر رہا ہوں؟ اپنے لیے دعا کر رہا ہوں. ظاہر بات ہے کہ امام الانبیاء نے فرمایا کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو جن بھائیوں کی مجلس میں بیٹھتا ہوں اگر وہ نیک ہوئے تو پھر میں بھی نیک ہوں گا، اگر وہ برے ہوئے تو پھر میں کیسے ٹھیک ہو سکتا ہوں؟ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے پہلی چیز کیا انسان کو زندگی کے اندر اختیار کرنی چاہیے، جس کا آج ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، وہ دین کی مجلس میں بیٹھنا، اچھی مجلس میں بیٹھنا، اللہ والوں کی مجلس کے اندر بیٹھنا. یہ پہلی چیز ہے جی ان 5 چیزوں میں. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ذکر اللہ پر مداومت اختیار کرنا. جی کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے ذکر پر ہمیشگی اختیار کرنا، ہمیشگی اللہ کے ذکر پر اختیار کرنا. بڑا وقت ہوتا ہے بندے کے پاس ہی ذکر کرنے کا، بڑا وقت ہے. آج اس مصروفیت کے دور میں بھی بڑا وقت ہے. کیسے؟ کم از کم وہ اپنے گھر سے نکل کر اپنے دفتر تک جاتا ہے، گاڑی چلاتا ہے نا، موٹر سائیکل چلاتا ہے نا. اور بعض لوگ کتنا سفر کرتے ہیں روزانہ؟ لاہور سے گجرانوالے جاتے ہیں. کئی لوگ ایسے میرے علم کے اندر روزانہ لاہور سے. کتنا وقت ہے؟ کم از کم 2 گھنٹے تو لگتے ہیں. اب وہ 2 گھنٹے میں اپنی زبان اللہ کے ذکر سے تر نہیں کر سکتے. 2 گھنٹے جاتے ہوئے، 2 گھنٹے آتے ہوئے، 4 گھنٹے اگر ایک بندہ روزانہ ذکر کرتا ہے، اس کے پاس وقت ہے کہ نہیں؟ گاڑی تو وہ چلا رہا ہے، چلانی. دست بکار دل بیار، ہاتھ سے کام کرو، دل کی تار اپنے اللہ سے جوڑو. دست بکار دل بیار، ہاتھ سے کام ہو رہا ہے، لیکن پورے سفر میں گانے سننے ہیں جی، فلمیں دیکھنی ہیں، عجیب یعنی خرافات شیطانی. کتنا وقت ہے؟ انسان اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر یہ عذر پیش کر سکتا ہے کہ مولا تیرے ذکر کے لیے میرے پاس وقت نہیں تھا. کتنا وقت ہوتا ہے جی. ایک کسان ہے، زمیندار ہے، اس زمین کے اندر ہل چلا رہا ہے. زبان تو اللہ کے ذکر سے تار ہو سکتی ہے نا، کام بھی اس کا چل رہا ہے جی. جن لوگوں کا ہاتھ والا کام ہے، ہاتھ سے کام کر رہے ہیں، وہ تو اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. سائیکل پر بیٹھنے والا اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، موٹر سائیکل چلانے والا ذکر کر سکتا ہے، اور گاڑی چلانے والا اللہ کا ذکر کر سکتا ہے. بڑا بڑا سفر کرتے ہیں. تو دوسری چیز جس کی وجہ سے انسان کو اپنے خالق کا قرب حاصل ہوتا ہے وہ ذکر اللہ ہے. ذکر، اور ذکر کیا ہے؟ جس کو جو آتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. تیسرا کلمہ پڑھیں گے، یہ سارے جملے اس میں آ جائیں گے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سارے جملے آ جائیں گے جی. یہ تسبیحات ہیں، درود شریف ہے، یہ سارے اذکار ہیں. کیا ہے؟ کلمہ ہے. سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو انسان کو ہر وقت اپنی زبان ذکر سے تر رکھنی چاہیے. اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا ایمان والو کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو. اللہ نے کثرت کا جملہ ارشاد فرمایا قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرو. اور یاد رکھنا، جس چیز کا ذکر زیادہ ہونا، جس چیز کا ذکر، جس چیز کی تشہیر زیادہ ہو، اس کی اہمیت بندے کے دل میں آٹومیٹک بیٹھ جاتی ہے. جس چیز کا اچھا ہو یا برا ہو، اچھا ہو یا برا ہو، اس کی اہمیت بندے کے دل میں بیٹھ جاتی ہے. جس چیز کا بھی ذکر، اب یہ آپ ٹی ویوں پر دیکھیں جی، بڑی بڑی کمپنیوں والے
جب اشتہار دیتے ہیں نا تو پھر دیتے ہی رہتے ہیں. ایک دفعہ دے دیا بات ختم نہیں. اس چیز کو یہودی سمجھ گئے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے کیا کرو. کیوں؟ اس چیز کو یہودی سمجھ گئے کہ اللہ کہتے ہیں جس چیز کا ذکر زیادہ ہوگا اس کی اہمیت بھی بندے کے دل میں بڑھ جائے گی، آئی جائے گی. کب؟ حالانکہ دیکھو سگریٹ کی ڈبی ہے، سگریٹ کی ڈبی، اس کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے؟ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے. لکھا ہوتا ہے کہ نہیں لکھا ہوتا؟ لیکن دوسری طرف کمپنیاں جو اشتہارات دیتی ہیں نا ٹی ویوں میں سگریٹ کے، جی سگریٹ پیا تو یہ کام کیا، اتنی اہمیت دی. حالانکہ وہ نہ دے، ڈبی پر بھی لکھا ہوا ہے نہ دے، وہ کیوں دے رہے؟ لیکن اس کے باوجود وہ اشتہار اتنے دے رہے ہیں کہ بچے کے ہاتھ میں سگریٹ ہے. شاید ہی کوئی شاد و ناظر ہی کوئی ایسا ہو جو سگریٹ سے بچا ہو. دیکھو تو میں ایک مثال سمجھانے کے لیے دی ہے. وہ کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ جو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے نا بندے کو، وہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا. دیکھو یہ اللہ نے کتنی بڑی آسانی کر دی ہے. ذکر کے لیے وضو بھی ضروری نہیں ہے جی، وضو بھی ضروری نہیں ہے ذکر کے لیے. جاؤ جس کا وضو نہیں ہے کوئی بات نہیں، اس نے کون سا قرآن مجید کو ہاتھ لگانا ہے؟ اس نے تو اپنی زبان سے کلمہ پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے. جی سورۃ اخلاص کی تلاوت کیا کرو. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ اکبر. اللہ کو بڑا پسند ہے. کیوں؟ اس میں اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے، اس میں اللہ وحدہ لا شریک کا تذکرہ ہے، اور اس میں اللہ کا شجرہ نسب ہے. اللہ نے اپنا شجرہ نسب بیان کیا سورۃ اخلاص کے اندر. نہ مجھ سے کوئی پیدا ہوا، نہ میں کسی سے پیدا ہوا، نہ مجھ سے کوئی بڑا الہ ہے، نہ مجھ سے کوئی چھوٹا الہ ہے، نہ مجھ سے کوئی بڑا. تو یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کسی چیز کی اہمیت. اور جب انسان کثرت کے ساتھ ذکر کرے گا، ظاہر بات ہے اس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں آئے گی. اللہ کی عظمت نہیں آئے گی تو اللہ بندوں سے منوانا کیا چاہتے ہیں؟ یہ دنیا اللہ نے کس لیے بنائی ہے؟ یہ دنیا اللہ نے صرف اس لیے بنائی ہے کہ میرے بندے میری عظمت کو پہچان جائیں. بس یہ مخلوق اللہ نے اس لیے پیدا کی ہے کہ میرے بندے میری عظمت کو پہچان جائیں کہ میں کتنا عظیم اللہ ہوں، میں کتنا عظیم خالق ہوں. اس کی تو پھر اللہ نے حد نہیں کر دی، قرآن میں حد نہیں کر دی. پھر اللہ ایک جگہ گلا کرتے ہیں انسانوں پر، انسانوں میری عظمت کو پہچاننا تھا تم نے، میں نے تمہیں اپنی عظمت کے لیے دنیا میں پیدا کیا تھا، لیکن اس عظمت کو تم نے کیا پہچاننا؟ اللہ کہتے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ، جیسے میری عظمت کو پہچاننا تھا اور میری عظمت کو پہچان کر میری قدر کرنے کا حق تھا. اللہ نے فرمایا نہیں ہو لوگو، تم نے اس طرح قدر نہیں کی ہے میری. وما قدر اللہ حق قدرہ، میری قدر تم نے نہیں کی ہے. اور کس رب کی قدر تم نے کرنی تھی تم نے نہیں کی ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ، جیسے میری قدر کرنے کا حق تھا نہیں تم نے قدر کی. اور قدر کس کی نہیں کی؟ آگے اللہ نے فرمایا سنو، اس رب کی تم نے قدر نہیں کی. والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ. فرمایا قیامت والے دن ساتوں زمین اور ساتوں آسمان میرے دائیں ہاتھ پر لپٹے ہوں گے. اس رب کی تم نے قدر نہیں کی ہے. ساتوں آسمان، ایک آسمان کو آج تک انسان نہیں پہچان سکا ہے اور نہ پہچان سکتا ہے. پہلے آسمان کے اندر اللہ نے کیا کچھ رکھا ہے، کیا کچھ اللہ نے پہلے آسمان کے اندر رکھا ہے، یہ اللہ مثالیں دیتے ہیں. اور زمین پر اکڑ کے چلنے والے کبھی اوپر بھی دیکھا کر، کبھی آسمان کو بھی دیکھا کر، پھر یہ بھی سوچا کر کہ بغیر ستون کے اللہ نے کھڑا کر دیا، نیچے کوئی ستون نہیں ہے، یہ معاذ اللہ کے امر سے کھڑا ہے. پھر کبھی سورج کو بھی دیکھا کر، پھر کبھی چاند پر بھی غور کیا کر، پھر کبھی کہکشاؤں کو بھی دیکھا کر، ستاروں کو بھی دیکھا کر، پھر کبھی سورج کی گرمائی پر بھی غور کیا کر، چاند کی میٹھی روشنی پر بھی غور کیا کر. یہ کس لیے میں نے بنایا ہے؟ یہ جو پھل کھاتا ہے مزے مزے کے،
اس میں جی یہ مٹھاس کا رس، یہ چاند کی روشنی سے ہم بنتے ہیں، یہ پھل کو ہم پکاتے ہیں سورج کی گرم روشنی سے پکاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کبھی غور کیا کرنا، ستاروں کی تعداد دیکھ، کبھی کوئی گن سکتا ہے ستاروں کو؟ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، پر اللہ نے فرمایا ستاروں کی تعداد تم نہیں گن سکتے۔ پھر ان کے حجم کو دیکھ، سورج کے حجم کو دیکھ، چاند کے حجم کو دیکھ، یہ تو سب ستاروں سے اور سیاروں سے چھوٹی چیزیں ہیں۔ پھر خلائی نظام دیکھ، جی آج یہودی تحقیق نہیں کرتے، اوپر جب جاتے ہیں اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، پر معرفت الہی پھر بھی حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اس کا تعلق تو ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ تو اللہ کے فضل سے ہی حاصل ہوتی ہے، اللہ کے فضل سے۔ اس کا تعلق علم کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق صاحب عقل ہونے کے ساتھ نہیں ہے، مال کے ساتھ نہیں ہے، دولت کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اللہ کے ذکر سے کیا اللہ کی عظمت حاصل ہوتی ہے۔ پھر ایک جگہ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الانسان، پھر جہاں انسان کو اللہ نے مخاطب کیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا میری ذات سے؟ دھوکے میں کس چیز نے ڈال دیا تجھے؟ کہاں جا رہا ہے؟ کس طرف جا رہا ہے؟ کس کے در پر جا رہا ہے؟ کس سے امیدیں وابستہ کر لی ہیں؟ یا ایھا الانسان، اللہ آواز لگا دے، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، وہ کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اللہ کا در چھوڑ کر غیر اللہ سے امیدیں۔ اللہ روزانہ نعمتیں دے رہا ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ما غرک بربک الکریم۔ پھر آگے اللہ کیا کہتے ہیں؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تجھے پیدا کیا، خلقک فسواک، پھر تجھے برابر پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ ایسے نہیں کیا، اللہ کہتے ہیں ایک ہاتھ میں نے لمبا کر دیا اور دوسرا چھوٹا کر دیا ہو۔ اگر میں ایسے پیدا کر دیتا تو تم کیا کرتے؟ ہر چیز میں نے برابر پیدا کی ہے۔ اللہ نے فرمایا آنکھیں جہاں فٹ ہونی تھی نا، میں نے ادھر ہی فٹ کی ہیں، میں نے تیری آنکھوں کو تیرے ماتھے پر فٹ نہیں کیا، پھر تیری صورت کیسے لگتی؟ اللہ کہتے ہیں کبھی غور تو کرنا اپنی جسامت پر۔ مولانا انور شاہ کشمیری فرمایا کرتے تھے دنیا میں سب سے بڑا عجوبہ تو انسان ہے، سب سے بڑا عجوبہ، لیکن اس کی طرف توجہ کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ روزانہ آ رہا ہے اور روزانہ دنیا سے جا رہا ہے، اس لیے توجہ نہیں کرتے۔ ورنہ انسان اللہ بار بار کہہ رہے ہیں اللہ جی خالقہ کا، میں نے پیدا کیا، فسوا کا، پھر برابر کیا، فعدلک، تیرے عضو کے اندر میں نے کیسا اعتدال رکھا ہے، کیسا اعتدال رکھا ہے، کبھی غور کیا؟ اللہ کہتے ہیں، پھر اللہ کبھی کہتے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام۔ مزہ نہیں آ گیا؟ اللہ کہتا ہے اللہ وہ ذات ہے جو ماں کے رحموں میں تمہاری تصویریں بناتا ہے، اندھیروں میں دنیا کا کتنا بڑا آرٹسٹ ہو، تصویریں بنانے والا، مغرب کا وقت ہوتا ہے ملازموں کو کہتا ہے کمکما جلاؤ، مجھے نظر نہیں آ رہا، میں نے نقشہ بنانا ہے، تصویر بنانی ہے، لائٹیں لگاؤ، لائٹیں۔ اللہ کہتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام، ماں کے رحم میں تیرے نقشے کون بناتا ہے؟ پانی کے گندے قطرے پر کون بناتا ہے؟ کبھی غور کیے؟ اللہ نے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، پھر جیسے میں چاہتا ہوں بناتا ہوں، جیسے میں چاہتا ہوں تصویریں بناتا ہوں، جیسے چاہتا ہوں تصویریں بناتا ہوں، پھر کسی ایک کی شکل دوسرے کے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ذکرا کثیرا، دوسرا عمل جس کی وجہ سے انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور یاد رکھنا ذکر کا ایک بہت بڑا فائدہ کیا ہے، بہت بڑا فائدہ ذکر کا کیا ہے؟ چلو قرآن کی ایک آیت میں آپ کو سمجھانے کے لیے قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت پڑھتا ہوں، اسے ذرا غور سے سننا۔ یہ سورہ فتح کی بالکل آخری آیت ہے جی۔ ذکر کا کیا فائدہ ہے؟ ذکر کا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا سورۃ فتح میں؟ محمد الرسول اللہ،
محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ 5 صفتیں اللہ رب العزت نے اس آیت میں ذکر کی ہیں جی۔ کتنی صفتیں؟ 5 صفتیں ذکر کی ہیں، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں۔ نبی پاک کی فرمایا یہ میرے نبی کی صفتیں تھیں، پر میرے نبی کی مجلس میں بیٹھنے والے میرے نبی کے یار جب میرے نبی کی مجلس میں بیٹھے نا تو وہ صفتیں اس مجلس کی برکت سے ان میں منتقل ہو گئی، وہ صفتیں ان میں۔ یہی میں نے کہا تھا نا کہ صحبت کے بڑے اثرات ہوتے ہیں، بڑے اثرات ہوتے ہیں صحبت کے۔ آج ہم دین سے کیوں دور ہیں؟ اس لیے کہ آج ہماری مجلسیں ٹھیک نہیں ہیں، آج ہمارا ماحول ٹھیک نہیں ہے، آج بے دینی ہے۔ کتنی بے دینی ہے؟ جتنا جھوٹ بولو آج اتنی بے دینی ہے۔ کیوں؟ آج دین کا تو پتہ بھی نہیں ہے لوگوں کو، دین کیا ہوتا ہے، دین کیا ہوتا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، اور نہ فکر ہے کہ بھائی یہ وہ قانون ہے، یہ وہ ضابطہ ہے جس قانون اور ضابطے کے متعلق اللہ کے دربار میں کھڑا ہو کر مجھ سے سوال کیا جائے گا، مجھ سے سوال کیا جائے گا۔ دیکھو دنیا کا ہر کام کرو، اللہ نے منع نہیں کیا، اللہ نے فرمایا دنیا حاصل کرتے ہو کوئی کنارہ نہیں ہے، جہاں تک جا سکتے ہو جاؤ۔ اللہ نے فرمایا کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں کرو، لیکن کم از کم جو اللہ کا قانون ہے اسے بھی تو سمجھنے کی کوشش کرو نا۔ اسے کیوں نہیں سمجھتے؟ جب وہ قانون تمہیں سمجھ آ جائے گا وہ قانون تمہاری گردن میں خود لگام دے دے گا، خود بخود آٹومیٹک تمہاری گردن میں لگام آ جائے گی جب تمہیں قانون سمجھ آ جائے گا۔ تو قرآن تو قانون کی بات کرتا ہے، تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ یہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، امام الانبیاء کے جو ساتھی تھے نا، اللہ نے فرمایا میرے نبی کے جو یار تھے، میرے نبی کے صحبت میں بیٹھنے والے جو لوگ تھے وہ کیسے لوگ تھے، ان میں کیا صفتیں تھیں، یہ اللہ ذکر کر رہے ہیں۔ یہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے، وہ انسانوں نے لکھی ہے جی۔ بڑے بڑے جہلا والی باتیں بھی کر جاتے ہیں، تاریخ ہے نا، تاریخ ہوتی ہے، لیکن یہ تو اللہ کا کلام ہے جو اللہ کے اندر سے باہر نکلا ہے، اس میں تو جھوٹ نہیں ہو سکتا نا۔ قرآن نے تو قیامت کی صبح تک چیلنج دیا ہے، جو تلوار کی طرح کفر کے سر پر لٹکتا رہے گا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ میں نے تمہارے اندر بڑی بڑی صلاحیتیں پیدا کر دی ہیں، تم نے تو لوہے پر محنت کی ہے، اسے فضاؤں میں اڑا دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ صلاحیت کس نے پیدا کی ہے؟ میں نے تمہارے اندر پیدا کی ہے۔ بڑی بڑی ریل گاڑی تم نے لوہے سے نہیں بنائی ہے؟ فرمایا اللہ کہتے ہیں پھر بنا تو دی ہے، یہ بتاؤ نا ایندھن کہاں سے لے کے آئے ہو، ایندھن کہاں سے لے کے آئے ہو، یہ کس نے پیدا کی ہے؟ لوہے پر محنت تم نے کی ہے، ایندھن کہاں سے آیا؟ ایندھن کو کس نے پیدا کیا؟ ریل گاڑی تم نے بنا دی ہے، بڑا کچھ بنا دی ہے۔ اللہ کہتے ہیں قرآن کی ایک آیت جیسی آیت بنا کے لے آؤ، قیامت کی صبح تک اللہ نے فرمایا کوئی کافر قرآن کی ایک آیت جیسی آیت نہیں بنا کے لا سکتا۔ کیوں؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے کسی مخلوق کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں رکھی ہے وہ صلاحیت ہم نے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے نبی کے یاروں میں پہلی صفت کیا تھی؟ اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت تھے۔ یہ اللہ نے فرمایا نبی کے یاروں میں پہلی صفت یہ ہے کہ کافروں کے مقابلے میں وہ بڑے سخت تھے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے امام الانبیاء نے فرمایا عمر تو جس راستے سے گزرتا ہے ابلیس وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، ابلیس شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ پہلی صفت۔ اور دوسری صفت کیا ہے؟ رحماء بینہم، اللہ نے فرمایا میرے نبی کے یار آپس میں بڑے شفیق ہیں، آپس میں بڑے مہربان ہیں، بڑے شفیق ہیں۔ تاریخ کیا کہتی ہے؟ تاریخ آپ زیادہ جاننے والے لوگ ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ کس کی ماننی ہے؟ مرضی انسان کی اپنی ہے۔ اللہ کہتا ہے رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے شفیق ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ یہ دوسری صفت ہے۔ تیسری صفت کیا ہے؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، تراہم رکعا سجدا،
ہر وقت وہ رکوع اور سجدے کی حالت میں رہتے ہیں. یہ تیسری صفت ہے. وہ رکوع اور سجدے کی دیکھے گا تو ان کو کبھی رکوع کر رہے ہیں کبھی سجدہ کر رہے ہیں. چوتھی صفت کیا ہے؟ فضلا من اللہ و رضوانا. وہ ہر وقت اللہ کی رضا کے حصول کے لیے وقت گزار رہے ہیں دنیا کا, اللہ کی رضا کے حصول کے لیے. یہ چوتھی صفت ہے. اور پانچویں صفت کیا ہے؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. فرمایا یہ جو روحانی طاقت ہم نے انہیں دی ہے نا, روحانی طاقت, اس کے اثرات ان کے ظاہر پر بھی ہیں. اس کے اثرات ان کے ظاہر پر بھی لوگ دیکھتے ہیں. ہمارے قریب تو جتنا کوئی بندہ ہوتا ہے نا میرے بھائی, اسے اتنی بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے. جب ہمارے قریب ہوتا ہے نا کوئی بندہ, ہم ایسے انسان ہیں جی, دور سے ہنستے رہیں, اخلاقیات سے پیش آتے رہیں. امام الانبیاء نے فرمایا 2 وجہ سے بندے کی پہچان ہوگی, یا تمہارے ساتھ معاملہ ہوگا یا تم اس کے ساتھ سفر کرو گے. ان 2 وجہ سے تم بندے کو پہچان جاؤ گے, یہ کتنی پانی کے اندر ہے, یہ کوئی خاندانی بندہ ہے, پتہ چل جائے گا جی. لیکن ہمارے قریب جب کوئی ہوتا ہے نا, دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں جی. جب ہمارے قریب کوئی ہوتا ہے نا, پھر وہ ہماری درندگی جو ہے نا, حیوانیت, وہ زبان پر بھی آ جاتی ہے, آنکھوں میں بھی آ جاتی ہے, چہرے پر بھی آ جاتی ہے. اللہ نے فرمایا صحابہ ایسے نہیں تھے, صحابہ ایسے نہیں تھے. صحابہ تو ایسے تھے جی جنہیں دیکھ کر مخلوق مسلمان ہو جایا کرتی تھی. صحابہ تو ایسے لوگ تھے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. یہ ذکر کی برکت ہے, یہ ذکر کی جی. دیکھیے انہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل تھی, انہیں تو یہ جی براہ راست. ہمیں بھی کچھ درجہ مائیت کا مل سکتا ہے, وہ مائیت تھی, ہمیں بھی اس مائیت کا کچھ درجہ مل سکتا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کہا ہاں مل سکتا ہے تمہیں بھی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. آگے کیا ہے؟ وذکر اللہ کثیرا. یہ جملہ اللہ نے ذکر کیا. آگے فرمایا تم کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو, کثرت کے ساتھ ذکر کرو. جب کثرت کے ساتھ ذکر کرو گے نا, تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسوہ حاصل ہو جائے گا. وہ اسوہ کیا ہے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کرنا ہے, جو کہ آج ہمارے اندر نہیں ہے. آج ہمارے اندر نہیں ہے. آج ہم سنت پر عمل کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں, شرم, اور بدعت پر عمل کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں. آج ہمارا یہ معاشرہ ہو گیا ہے. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دین ایسا تھا نا, آج وہ بالکل ایسے ہو گئے. آج ہم اس کو دین سمجھ رہے ہیں, لیکن ایسی بات کوئی نہیں ہے. قرآن مجید ایک ایک چیز کی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے, لیکن کاش وقت کون نکالے قرآن مجید کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے, وقت کون نکالے. آج ہم کن فنون کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, کن فنونوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. پڑھنا چاہیے. میں نے پہلے کہا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا دنیا کے حصول کے لیے جتنی محنت کر سکتے ہو کرو, اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. دنیا ہے نا, کماؤ تم, لیکن کم از کم اس کے اندر انسانیت تو ہونی چاہیے, انسانیت تو ہونی چاہیے کم از کم جی. آج جو فنون ہم پڑھ رہے ہیں, ہر مائی باپ پریشان ہے اپنی اولاد سے, ہر ماں باپ پریشان نہیں ہے. کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ماں باپ کو آج اولاد کی طرف سے. خدا باعث شاید ہے میں تمہیں آج ایک جملہ سنانے لگا ہوں, یہ اللہ نے میرے ذہن میں ابھی ڈالا ہے. سنو, 10,000 اولیاء کھڑے ہو جائیں. کتنے بولو؟ 10,000 اولیاء کھڑے ہو جائیں, 10,000 اللہ کے ولی کھڑے ہو جائیں, اور وہ کسی بندے کو دعا دے دیں. اللہ کہتے ہیں ایک والد جب اپنے بیٹے کو دعا دیتا ہے تو 10,000 اولیاء کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی والد کی دعا کے ساتھ, کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. ہم کن ولیوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں؟ گھر میں جو ولی کھڑے ہیں ان کا کیا کرنا ہے, ان کا کیا کرنا ہے؟ جو گھر میں ولی بیٹھے ہیں, 10,000 اولیاء کھڑے ہو جائیں, دعا دیں کسی بندے کو. ایک والد ہے, گناہگار ہے, اللہ کہتے ہیں گناہگار ہے, خطا کار ہے, پر وہ میرا گناہگار ہے, تیرے لیے وہ ولی ہے, تیرے لیے وہ ولی ہے. جب وہ دل سے دعا نکالے گا تو عرش تک
پھاڑتی ہوئی وہ دوا جائے گی اور تیرے حق میں قبول کروں گا۔ آج گھر میں ولی بیٹھا ہوتا ہے، باہر ولیوں کو تلاش کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ یہ دین کس نے بتایا میرے بھائی آپ کو؟ ہمیں بھی تو کوئی سمجھاؤ نا، یہ دین کس نے بتایا ہے؟ تو 3 چیزیں میں نے بتا دی ہیں۔ پہلی چیز ہے اہل اللہ کی صحبت، دوسری چیز ہے جی اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا، کثرت کے ساتھ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے وقت پھر پاؤں کی زنجیر بن جاتا ہے جی۔ لیکن جو بات آپ سن جائیں کم از کم عمل کی نیت سے سنا کریں۔ انشاءاللہ العزیز اگر عمل کی نیت سے سنیں گے تو کبھی نہ کبھی اللہ رب العزت جو ہے نا آپ کو رائے راست پر لائیں گے آپ کی اس طلب کی وجہ سے۔ دیکھو آج اگر جسمانی طور پر، ایک میں مثال دیتا ہوں، بندے کو کولیسٹرول ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ دیکھتے اتنا ہائی ہے تیرا کولیسٹرول، اتنا ہائی ہے، وہ فوراً کیا کہتے ہیں، اب یہ غذائیں تو نے نہیں کھانی ہے، یہ غذا تو نے نہیں کھانی، وہ فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں روزانہ موت کے دم تک ایک گولی کھانی ہے تاکہ وہ تیری رگوں کے اندر کوئی رکاوٹ نہ آ جائے۔ وہ روزانہ گولی کھاتا ہے، اسے جسمانی موت نظر آتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے روحانیت کی بیماری جب آ جاتی ہے نا تو اس کے لیے بھی 2 چیزیں ہیں۔ اس کے لیے ایک تو فوراً وہ گناہ چھوڑنا، جس طرح وہ غذا نہیں کھانی ہے، فوراً گناہ چھوڑ دینا، اور دوسرا موت کے دم تک پھر اس گناہ پر استغفار بھی کرنا، وہ گولی کی طرح۔ ایسے کرو گے تو تب انسان کو چل کے تھوڑا اللہ کا تعارف نصیب ہوگا، ورنہ تو ہم اسی طرح اندھیروں کے اندر غبارے پکڑتے رہیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔